اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو آپ نے خود نہیں کھولی بلکہ یہ ویڈیو آپ سے کھلوائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اور یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ دل سے سنو، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی دعا کا جواب ہو، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ خاموشی سے آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ چار نشانیاں کبھی بھی نظر انداز مت کرنا۔ جب لگے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جواب نہیں دے رہے تو شاید وہ تمہیں بدل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، مگر لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ جواب نہیں دے رہے۔ اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ جل جلالہ میری مدد کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم سب جانیں گے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں مگر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو دراصل ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 1، تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے بدل گئے، نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہے ہیں۔ تم دعا مانگتے تھے کہ دل کا سکون ملے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تم سے وہ سب کچھ ہٹا دیا جو تمہیں رب تعالیٰ جل جلالہ سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب تمہیں اکیلا کر کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں اپنے سجدوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب سے پہلے تمہیں تنہائی دیتے ہیں تاکہ تم صرف اس کو پکارو۔ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جانتے ہیں کہ سجدے میں بہے ہوئے آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ نمبر 2، تمہارے دل میں بے نام سی بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے تک تم ٹھیک تھے، زندگی جیسے چل رہی تھی، لیکن اب تمہیں وہ چیزیں خوشی نہیں دے رہیں جو پہلے تمہیں سکون دیتی تھیں۔ یہ بے چینی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ وہ تمہیں دنیا کے جال سے آہستہ آہستہ نکال کر اپنے قریب کر رہے ہیں۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتے ہیں جو دنیا کی کوئی چیز نہیں بجھا سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر پاتے؟ تو خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ پر خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو دیکھنے لگتے ہیں، ان کو وہ مدد نظر آتی ہے جو نظر سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ خاموش ہیں تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ تمہاری تقدیر خاموشی سے لکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی انسان چیختا ہے، کسی کو زور سے پکڑ کر کہنا چاہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن جب کوئی سننے والا نہ ہو تو بس آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں اور دل سے بس ایک فریاد نکلتی ہے، یا اللہ اور کتنا آزمائیں گے؟ تو جان لو، یہ سوال، یہ تھکن، یہ سب بے وجہ نہیں۔ نشانی نمبر 3، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگے، دعا پوری ہونے کی بجائے زندگی مزید الجھنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔
اور تمہارا صبر صرف اور صرف اللہ تعالی جل جلالہ کی مدد سے ہے۔ صبر کرنا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تم یہ سوچتے ہو کہ میں اتنا کمزور ہوں، مجھ سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے چنا ہے اس کے خاص بندوں میں سے ایک کے طور پر، کیونکہ وہ اللہ تعالی جل جلالہ جانتے ہیں کہ تم برداشت کر سکتے ہو۔ وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہے ہیں۔ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں، تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں اور دل بس یہی کہتا ہے بس اب اور نہیں، تو رک جاؤ۔ یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ تعالی جل جلالہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے تب جا کر وہ مضبوط ہوتا ہے، تلوار بنتا ہے، اسی طرح تمہارا دل تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ خاموش مدد جو تم نے محسوس نہیں کی، کیا تمہیں یاد ہے جب سب چھوڑ گئے پھر بھی ایک امید باقی رہی تھی؟ جب سب در بند ہو گئے تھے تب بھی ایک راستہ ملا تھا۔ وہ سب کچھ حادثہ نہیں تھا بلکہ وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی خاموش مدد تھی، وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے نہ اعلان، بس چپ چاپ تمہیں سنبھالتی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ آزماتے کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میں وہ روشنی ہے جسے اللہ تعالی جل جلالہ اندھیروں میں چمکانا چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ تمہیں مشکلوں سے گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل تمہاری روح کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں جو صرف آزمائش سے ہوتی ہیں۔ صبر، یقین، آج یہ سب نعمتیں اللہ تعالی جل جلالہ خاموشی سے تمہارے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف تیسری نشانی تھی، مگر یہ نشانی تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ نشانی نمبر 4، تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ تعالی جل جلالہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں اللہ تعالی جل جلالہ اس دل کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ کو پکارتے ہو، وہ صرف سن نہیں رہے ہوتے، وہ تمہارے قریب آ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم خاموش دکھائی دیتے ہو مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے، تمہاری دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے، کوئی پوچھے بھی نہیں کہ کیا حال ہے تمہارا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالی جل جلالہ اپنے سب سے خاص طریقے سے تمہارا قرب بڑھا دیتے ہیں اور وہ دنیا سے سب توجہ ہٹا کر تمہیں بس اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب سب نے تمہیں انکار کر دیا تب تم نے اللہ تعالی جل جلالہ سے دل کی باتیں شروع کیں۔ جب کوئی ساتھ نہ رہا تب تم نے سجدوں میں دیر لگانی شروع کر دی۔ جب دل رویا تب زبان پر آیا یا اللہ۔ سب تبدیلیاں اللہ تعالی جل جلالہ کی نشانیاں تھیں۔ وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی وہ دلوں کی حالت جاننے والے ہیں، وہ خاموش آنسو سننے والے ہیں، وہ تمہارے اندر کے زخم کو بھی شفا دینے والے ہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو، اللہ تعالی جل جلالہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ خاموشی کے بعد کا تحفہ، جب تم دل سے سچے یقین کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ کے ساتھ جڑ جاتے ہو تو پھر وہ دروازے کھول دیتے ہیں جو تم نے مانگے بھی نہ تھے۔ دل کو سکون، گناہوں سے توبہ، اندرونی پاکیزگی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی جل جلالہ کا قرب، یہ وہ نعمتیں ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی عطا کی جاتی ہیں۔ HN وائس 786 کی طرف سے یہ پیغام۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ویڈیو ہم نے صرف ویوز کے لیے نہیں بلکہ آپ کی دل کی کیفیت کے لیے بنائی ہے۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے، اگر آپ کو